غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے لوگوں کو مختلف بہانوں سے اپنی زمینوں اور جائیداد سے بے دخل کرنے کے خلاف کل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ وحشانہ مہم کشمیریوں کی شناخت اور ان کے مسلم کردار کو مٹانے اور مقبوضہ علاقے کو ایک نوآبادی بنانے کے فسطائی مودی منصوبے کا حصہ ہے۔ ترجمان نے کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ متحد و منظم ہو کر بھارت کی اس جارحیت کو ناکام بنائیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس چیئرمین مسرت عالم بٹ اور سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے اپنے پیغامات میں کشمیریوں سے ہڑتال کی کال کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو مقبوضہ علاقے میں مظلوم کشمیریوں کی منظم نسل کشی روکنے پر مجبور کرے۔ انہوں نے نسل پرست مودی حکومت کے مذموم عزائم ناکام بنانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیری اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر مقبوضہ علاقے میں غیر کشمیریوں کو آباد کرنے کے مودی حکومت کی کوششوں کے خلاف مزاحمت کے لیے متحد ہو جائیں۔ حریت کانفرنس کے ایک اور سینئر رہنما غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ مودی حکومت جموں کشمیر کو ایک اور فلسطین میں تبدیل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کشمیری ہندوتوا دہشت گردی کو ناکام بنانے کے لیے متحد نہ ہوئے تو مودی حکومت سب کچھ تباہ کر دے گی اور کشمیری اپنی شناخت، ثقافت، عزت، وسائل اور بنیادی حقوق سب سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ دیگر حریت رہنماؤں خادم حسین اور سبت شبیر قمی نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ کشمیریوں کو مطالبہ حق خود ارادیت سے باز رکھنے میں ناکامی کے بعد بھارت نے مختلف ہیلو بہانوں سے ان کے مکانات اور املاک کو مسمار کرنا شروع کر دیا ہے۔ برطانوی روزنامہ گارڈین نے کہا ہے کہ بھارت جنگ بندی اور مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق 1947 کی سرکاری دستاویزات کو منظر عام پر لانے سے کترا رہا ہے، کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ ان حساس خطوط سے اس کے خارجہ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک رپورٹ میں گارڈین نے کہا ہے کہ ان دستاویزات، جنہیں باؤچر پیپرز کہا جاتا ہے، میں سیاسی اور فوجی دلائل دیے گئے ہیں کہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کا مطالبہ کیوں کیا اور ریاست جموں کشمیر کو خصوصی حیثیت کیوں دی تھی۔ مذکورہ دستاویزات جنرل سر فرانسس رابرٹ رائے باؤچر اور نہرو سمیت سرکاری عہدیداروں کے درمیان رابطوں پر مبنی ہیں۔ جنرل سر فرانسس رابرٹ رائے باؤچر نے 1948 اور 1949 کے درمیان بھارتی فوج کے دوسرے کمانڈر ان چیف کے طور پر خدمات انجام دی تھیں۔ ماہرین ماحولیات نے خبردار کیا ہے کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے مختلف حصوں میں ذخیرہ کیے گئے کیمیائی اور جوہری ہتھیاروں کی وجہ سے قدرتی ماحول بڑی حد تک متاثر ہو رہا ہے، جس کے باعث گلیشیئرز تیزی سے پگھلنے کا بھی احتمال ہے۔ ماہرین کے مطابق گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے علاقے میں پانی کی دستیابی اور ہائیڈرولوجیکل نظام بری طرح متاثر ہوگا۔ بھارت میں محکمہ انکم ٹیکس نے آج صبح دلی اور ممبئی میں بی بی سی کے دفاتر پر چھاپے مارے، ملازمین کو ایک کمرے میں بند کیا اور ان کے موبائل فون چھین لیے۔ حال ہی میں بی بی سی نے وزیر اعظم مودی اور گجرات فسادات پر مبنی ایک دستاویزی فلم نشر کی تھی، جس پر بھارتی حکومت کا شدید رد عمل سامنے آیا اور اس نے اس پر پابندی عائد کر دی۔ بی بی سی کے دفتر پر چھاپے سے چند گھنٹے قبل ہی بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے بی بی سی کی دستاویزی فلم پر سخت تنقید کی تھی۔